السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَاب سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَيْنَا، اور صاف کہہ دیا ہم نے، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتاب، کتاب میں، لتفسدن، البتہ تم فساد کرو گے ضرور، فی الارض، زمین میں، مرتین، دو مرتبہ، ولتعلن، اور تم ضرور زور پکڑو گے، علوا کبیرہ، بڑا زور۔ فاذا جاء، پس جب آیا، وعد اولاہما، وعدہ دو میں سے پہلا، بعثنا علیکم، ہم نے بھیجے تم پر، عباد اللہ نا، اپنے بندے، اولی باسن، لڑائی والے، شدیدن، سخت، فجاسو، تو وہ گھس پڑے، خلال الدیاری، شہروں کے اندر، وکان وعدا مفعولا، اور تھا ایک وعدہ، مفعولا، پورا ہونے والا، ثم رددنا، پھر ہم نے پھیر دی، لکم، تمہارے لیے، الکرۃ، باری، علیہم، ان پر، وامددناکم، اور ہم نے تمہیں مدد دی، باموال و بنین، مالوں سے اور بیٹوں سے، وجعلناکم، اور ہم نے تمہیں کر دیا، اکثر نفیرا، زیادہ لشکر۔ ان احسنتم، اگر تم نے بھلائی کی، احسنتم، تم نے بھلائی کی، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برائی کی، فَلَهَا، تو ان کے سامنے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آیا دوسرا وعدہ، لِيَسُوءُوا، کہ وہ بگاڑ دیں، وجوہکم، تمہارے چہرے، وجوہکم، تمہارے چہرے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ گھس جائیں مسجد میں، کما دخلوہ، جیسے کہ وہ گھسے اس میں، اول مرۃ، پہلی دفعہ، وَلِيُتَبِّرُوا، اور برباد کر ڈالیں، ما علو، جہاں غلبہ پائیں وہ، تدبیرہ، پوری طرح برباد کرنا، عسیٰ ربکم، تمہارا رب، ان یرحمکم، یہ کہ وہ تم پر رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم پھر وہی کرو گے، عدنا، ہم وہی کریں گے، وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، حصیراً، قید خانہ۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں اجمالاً دو واقعات کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک بار گناہوں میں بہت زیادہ انہماک پیدا کر دیا، بہت زیادہ گناہوں میں لگ گئے، تو ان پر اس کے دشمن مسلط ہوئے اور ان کو تباہ کر دی۔ پھر شرارت کچھ کم ہوئی، سنبھل گئے، مگر پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد ویسی ہی شرارت کی تو پھر اس طرح تباہ ہوئے۔ تاریخ سے جو اس قوم پر متعدد حوادثات کا پڑھنا ثابت ہے، دراصل ان بربادیوں کی ایک مسلسل کہانی ہے، مختلف واقعات ہیں جو سبب بنے ان چیزوں کے کہ ان پر مسلسل پھر حوادثات آتے ہی رہے۔ بنی اسرائیل کہ یہ واقعات قرآن کریم میں بیان کرنے اور مسلمانوں کو سنانے سے بظاہر یہی مقصد ہے کہ مسلمان بھی اللہ کے ضابطے سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، دین اور دنیا میں ان کی عزت اور مال و دولت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے انحراف کریں گے، منہ پھیریں گے، تو ان کے دشمنوں اور کافروں کو ان پر غلبہ حاصل ہو جائے گا اور ان کو ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضے کا جو واقعہ ہے اور پھر اس کو آگ لگانے کا سارے عالم اسلام کو پریشان کیے ہوئے ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی قرآن پاک کے ارشاد کی تصدیق ہو رہی ہے۔ تو جو کچھ ہوا وہ ہماری بدعمالیوں کی سزا کے طور پر ہوا، اور اس کا علاج
بجوز اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہم پھر اپنی بدعمالیوں پر ندامت کے ساتھ توبہ کریں، احکام الہیہ کی اطاعت میں لگ جائیں، سچے مسلمان بنیں۔ مگر افسوس کہ آج کل کے عرب حکمران اور وہاں کے عام مسلمان اب تک اس حقیقت پر متنبع نہیں ہوئے، اور وہ اب بھی غیروں کی امداد پر سہارا لگائے ہوئے بیت المقدس کی واپسی کے پلان بنا رہے ہیں، جس کا بظاہر کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا۔ تو اگر صراط مستقیم کی تلاش ہے اور دین اور دنیا کی کامیابی ہم چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ یہی ہم سب کو دنیا میں سیدھا راستہ اور اس کے بعد آخرت کی زندگی میں نجات کا صحیح طریقہ بتائے گا۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی رہنمائی کرتا ہے، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، للتی اس کے لیے جو ہی اقوام وہ سب سے سیدھی، ویبشر المؤمنین اور وہ بشارت دیتا ہے مومنین کو، الذین وہ لوگ جو یعملون الصالحات عمل کرتے ہیں اچھے عمل، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے اجرا کبیرہ بہت بڑا اجر ہے، وان الذین اور یہ کہ اور بے شک جو لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے بالآخرت آخرت پر، اعتدنا ہم نے تیار کیا لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب۔ ویدعو الانسان اور دعا کرتا ہے انسان، بالشر برائی کے لیے، دعاہ اس کی دعا، بالخیر بھلائی کی، وکان الانسان اور ہے انسان عجولا جلد باز، وجعلنا اللیل والنہار اور ہم نے بنائے رات اور دن، آیتین دو نشانیاں، فمحونا پھر ہم نے مٹا دیا، آیت اللیل رات کی نشانیاں، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا، آیت النہاری دن کی نشانیاں، مبصرتاً دکھانے والی، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، فضلاً فضل، من ربکم اپنے رب سے، ولتعلموا اور تاکہ تم معلوم کرو، عدد السنین تاکہ تم معلوم کرو، عدد السنین والحساب گنتی برسوں کی اور حساب، وکل شیء اور ہر چیز، فصلناہ ہم نے بیان کیا، تفصیلاً تفصیل کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن سیدھی راہ دکھانے والا ہے، ساری دنیا کو سب سے اچھی اور مضبوط راہ بتلاتا ہے، لہٰذا اگر کامیابی اور نجات چاہتے ہو تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اسی سیدھی سڑک پر چلنا پڑے گا۔ اور قرآن تو لوگوں کو سب سے بڑی بھلائی کی طرف بلاتا ہے، اور اس میں بہت بڑے اجر کی خوشخبریاں ہیں، اور جو گناہ کرے گا اس کے برے نتائج بتائے گئے ہیں، اور اس سے مقصود کفار مکہ کو تنبیہ کرنا تھا کہ بے وقوفو، خیر مانگنے کی بجائے تم عذاب مانگتے ہو، کچھ خیال کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے تو اس کی کیا گت بنتی ہے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان طبعاً کچھ جلد باز ہے، دیر میں نتیجہ اگر آئے تو وہ جلد بازی کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ دیر سے نتیجے کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اتنی دیر ہو جائے گی، اس کے بعد مجھے اس کا پتہ چلے گا انجام کیا ہوگا۔ لیکن انسان کو جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خیر سے بھی باخبر ہے اور ہر چیز کے شر سے بھی باخبر ہے، اور ہر ایک چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی نشانیاں بتلائی ہیں کہ رات کسی کی جلدی کرنے سے کم نہیں ہو سکتی، کسی کے جلدی کرنے سے جلدی نہیں آ سکتی، اور اسی طرح دن کسی کی ہائے ہائے مچانے سے دن جلدی نہیں آ سکتا یا دن لیٹ نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلبہ، بس مقصود یہ ہے کہ قرآن کریم کو تھام کر ہی ہمیشہ ہمیشہ کی خیر تلاش کی جا سکتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی مقدر بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہرگز کوئی ایسا رہبر و رہنما اصول ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جن کو اختیار کر کے ہم کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ پر چلنا نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔